بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید آنے کی خوشی میں بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت سے جہالت کی بنا پر کچھ امور اور تصرفات کرتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ ان میں کچھ امور درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ عید کی رات شب بیداری کرنا اور عبادت میں گزارنا سنت سمجھتے ہیں، جبکہ فقہا نے ایسا کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کیا، بلکہ اس کے متعلق ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے۔ جس نے عید کی رات شب بیداری کی، دل مردے ہونے والے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح نہیں، یہ 2 طریق سے مروی ہے۔ ان میں سے ایک طریق تو موضوع اور دوسرا بہت ضعیف ہے۔ دیکھیں سلسلہ الاحادیث الضعیفہ الموضوع البانی، حدیث نمبر 520 اور 521۔ لہٰذا عید کی رات کو باقی راتوں میں قیام کے لیے مخصوص کرنا مشروع نہیں، لیکن اگر کسی شخص کی ہر رات کو قیام کی عادت ہے، اس کے لیے عید کی رات بھی قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز قبرستان کی زیارت کرنا۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ یہ التزام عملاً ہی صحیح جس سے دوسروں کو شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ نمبر 3 ہے باجماعت نماز ادا نہ کرنا یا نماز کے وقت سوئے رہنا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کچھ مسلمانوں کو عید کے روز سو کر نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ سو کر نماز باجماعت تک ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے اور ان مشرکوں کے مابین حد فاصل اور معاہدہ نماز ہے، لہذا جو شخص بھی نماز ترک کرتا ہے اس نے کفر کیا۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافقین کے لیے سب سے مشکل اور بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں، چاہے سرین کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ اور نماز کا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ نماز کا حکم دی اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے، اور پھر میں ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور پھر خود کچھ ایسے آدمیوں کو جن کے ساتھ ایندھن ہو اپنے ساتھ ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، ان کو گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ نمبر 4، عیدگاہ اور سڑکوں میں عورتوں مردوں میں اختلاط اور مردوں کے ساتھ دھکم پیل کرنا۔ ایسا کرنے میں عظیم فتنہ بہت زیادہ خطرہ ہے۔ عورتوں مردوں کو اس سے بچنے کا کہنا واجب ہے، اور اس سے بچنے اور منع کرنے کے حتی الامکان اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ اسی طرح مردوں اور نوجوانوں کو عیدگاہ سے عورتوں کے جانے کے بعد نکلنا چاہیے۔ عورتوں کے نکلنے سے قبل مرد اور نوجوان نہ نکلیں۔ نمبر 5، بعض عورتوں کا بے پرواہ بن سنور کر خوشبو لگا کر عیدگاہ جانا۔ یہ مصیبت اور بیماری عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس میں بہت ہی سستی اور کاہلی سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے۔ حتیٰ کہ بعض عورتیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازے تو نماز تراویح اور نماز عید کے لیے نکلتی ہیں، خوبصورت ترین لباس زیب تن کرتی ہیں، سب سے بہترین خوشبو استعمال کرتی ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت بھی خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے اور لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب الترہیب حدیث نمبر 219 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جو قسم جہنمی ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور خواہ دوسروں کی طرف مائل ہونے والی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے، وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو کو پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آ جاتی ہے۔
اس لیے عورتوں کے اولیاء اور ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اپنی ماتحت عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جو ذمہ داری ان پر ڈال رکھی ہے اسے پوری کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں، انہیں اس کام کی طرف چلائیں جس میں ان کی نجات و کامیابی ہو اور اس میں ان کی دین و دنیا کی سلامتی و بھلائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے دوری اور اللہ تعالیٰ کے قریب والی اشیاء میں ترغیب ہو۔ نمبر 5، حرام کردہ موسیقی اور گانے سننا۔ اس دور میں جو وبا اور مصیبت عام ہو چکی ہے، موسیقی اور ناچ گانے کی وبا ہے، یہ بہت پھیل چکی ہے اور عام ہونے کی بنا پر لوگ اس میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں بھی موسیقی اور پھر ریڈیو میں بھی، گاڑی میں بھی اور گھر میں بھی، اور بازار جائیں تو وہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طرف موسیقی نے گھیر رکھا ہے، بلکہ اب تو موبائل سیٹ بھی اس شر اور برائی سے محفوظ نہیں رہے۔ کمپنیاں موسیقی ٹیونز کے تیاری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، جس کی بنا پر یہ موسیقی تو اب مساجد میں بھی پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کی پناہ اب تو مسجد بھی اس سے محفوظ نہیں رہی، جو کہ ایک عظیم شر اور برائی ہے کہ آپ مسجد جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں بھی موسیقی سنیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور ناچ گانے کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، لہٰذا مسلمان شخص کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ کوئی شکر نہیں کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کرے۔ وہی اللہ اور رب ہے جس نے اس پر یہ نعمت کی، لہٰذا ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔